سرکار ہی ہیں، سرکار ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوانین این ابواب چون قوانین ابواب مقدم است۔ پیچھے آپ حضرات رما یرمی کی تمام گردانیں پڑھ چکے، ماضی کی معروف ہو یا مجہول ہو، مضارع کی معروف ہو یا مجہول ہو، نفی تاکید بلند، نفی تاکید بلم، لام تاکید بانون ثقیلہ، بانون خفیفہ، امر، نہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، یہ ساری گردانیں آپ حضرات پڑھ چکے۔ اب ان سے متعلق جو قوانین ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، ان کو یہاں سے ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیں، قوانین این ابواب چون قوانین ابواب مقدم است۔ ان ابواب کے قوانین گزشتہ ابواب کے قوانین کی طرح ہیں۔ قوانین این ابواب، ان ابواب کے، ابواب جمع ہے باب کی، قوانین جمع ہے قانون کی۔ ان ابواب کے قوانین، چوں کا معنی ہے طرح، چوں قوانین ابواب مقدم، مقدم کا معنی گزشتہ، چوں قوانین ابواب مقدم است، گزشتہ ابواب کے قوانین کی طرح ہیں، ویسی ہی تعلیلیں یہاں بھی ہوں گی۔ جو چیزیں الگ ہیں ان کو ذکر کر رہے ہیں۔ اما مرمیٌ در اصل مرموٌ بودہ است، لیکن مرمیٌ اصل میں مرموٌ تھا، مرمیٌ اصل میں مرموٌ تھا۔ واو را یا کردند، واو کو یا کیا، یا را در یا ادغام کردند، یا کا یا میں ادغام کیا، وما قبل یا مکسور کردند، اور یا کے ما قبل کو مکسور کر دیا، برائے موافقت یا کی موافقت کے لیے، چونکہ یا کا ما قبل مضموم تھا اور بعد میں یا ہے اس کے، تو یا کی موافقت کے لیے یا کے ما قبل کو مکسور کر دیا، مرمیٌ شد، مرمیٌ ہو گیا۔ اس کی تعلیل ہم پچھلے سبق میں پڑھا بھی چکے ہیں۔ تو یہ تعلیل بیان کر دی، اب قانون بتا رہے ہیں جو قاعدہ ہے۔ دیکھیں، زیرا کہ ہر جا کہ واو و یا بہم آیند، اس لیے کہ جہاں کہیں واو اور یا ایک ساتھ آئیں، و اول انشاء ساکن باشد، اور ان میں پہلا ساکن ہو، ایک ساتھ واو اور یا آئیں، پہلے یا ہو بعد میں واو ہو، یا پہلے واو ہو بعد میں یا ہو، بہرحال دونوں ایک ساتھ آئیں اور ان میں کا پہلا ساکن ہو۔ و بدل از چیز نباشد، اور کسی چیز سے بدل کر نہ آیا ہو، و بدل از چیز نباشد، اور کسی چیز کے بدلے میں نہ ہو، یعنی کسی سے بدل کر نہ آیا ہو۔ تو دیکھیں، یہ شرائط بتا رہے ہیں کہ ان میں سے پہلا ساکن ہونا چاہیے، اگر پہلا ساکن نہیں ہے تو تعلیل نہیں ہوگی، جیسا کہ دیا ہے، جیسے زویرب، زویرب، زویرب میں دیکھو واو ہے اور یا ہے، دونوں ہیں، لیکن پہلا ساکن نہیں ہے بلکہ پہلے پر فتحہ ہے، لہذا تعلیل نہیں ہوگی۔ ایسے ہی توا، توا، تو ہے، واو ہے، پھر یا ہے، لیکن پہلا ساکن نہیں ہے، تو شرط یہ ہے کہ ان میں کا پہلا ساکن ہو، ایک شرط۔ و بدل از چیز نباشد، اور کسی چیز سے بدلا ہوا نہ ہو، جیسے دیوانن، دیوان، یا اور وا دونوں ہیں، دیوان دال کے بعد یا ہے، پھر واو ہے اور پہلا ساکن بھی ہے، لیکن تعلیل نہیں ہوئی، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یا واو سے بدل کر آئی ہے، اسی لیے شرط لگائی، و بدل از چیز نباشد، اور کسی چیز سے بدلا ہوا نہ ہو، دو شرطیں۔ و محمول بر جمع تکسیر نباشد، اور جمع تکسیر پر محمول نہ ہو۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں مفرد ہوتے ہیں وہ، لیکن جمع پر محمول ہوتے ہیں، جمع تکسیر پر، ٹھیک ہے، بعض کلمات ایسے آتے ہیں، تو یہی بتا رہے ہیں وہ کلمہ مفرد ایسا نہ ہو جو جمع تکسیر پر محمول ہوتا ہے، اگر وہ جمع تکسیر پر محمول ہو
تو پھر اس میں تعلیل نہیں ہوگی. اس کی مثالیں بھی سب کی دی ہیں، آگے آ رہی ہیں. ومحمول بر جمع تکسیر نہ باشد، اور جمع تکسیر پر محمول نہ ہو. وَأَز التباس ایمن باشد، اور التباس سے محفوظ ہو. التباس سے ایسا نہ ہو کہ آپ تعلیل کر دیں تو وہ کسی دوسرے کلمے کے ساتھ مل جائے. اگر التباس سے محفوظ نہیں ہوا تب بھی تعلیل نہیں ہوگی، تب بھی تعلیل اگرچہ واو اور یا دونوں ایک ساتھ آ جائیں اور پہلا ساکن ہو، لیکن اگر التباس کا خوف ہے تو تعلیل نہیں ہوگی. آگے مثالیں دے کر اور بتایا، دیکھیں. تو ان میں کا پہلا ساکن ہو ایک شرط، اور کسی چیز سے بدل نہ ہو دو، اور وہ جمع تکسیر پر محمول نہ ہو تین، اور التباس سے محفوظ ہو چار. جب یہ چار شرطیں پائی جائیں تو فرماتے ہیں آ واو را بیا بدل کنند، اس واو کو یا سے بدل دیں گے. و یا را دریا ادغام نمائند، اور یا کا یا میں ادغام کریں گے. و ما قبل وے کسرہ دہند، اور اس کے ما قبل کو کسرہ دیں گے اگر مضموم باشد، اگر اور اگر مکسور ہی ہے کسرہ ہی ہے تو پھر دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے ما قبل کو کسرہ دیں گے اگر مضموم باشد، اگر مضموم ہو. چو مرمیون، جیسے مرمیون، اس میں تعلیل ہو گئی. یہ اصل میں مرمویون تھا، واو اور یا دونوں ایک ساتھ جمع ہوئے، پہلا ساکن بھی ہے، کسی چیز سے بدلا ہوا بھی نہیں ہے، اور جمع تکسیر پر محمول بھی نہیں ہے، اور التباس سے محفوظ بھی ہے. ایسے ہی سیدن، اصل میں سیودن تھا. کیا تھا؟ واو اور یا جمع ہوئے اور چاروں شرطیں پائی جا رہی ہیں، آسان لفظوں میں کہہ لیجئے. لہٰذا واو کو یا سے بدلا، یا کا یا میں ادغام کر دیا تو کیا ہو گیا؟ سیدن ہو گیا. ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ سیدن. اور بتایا تھا نا اس کے ما قبل کو کسرہ دیتے ہیں اگر مضموم ہو، اور اگر مفتوح ہو تو کسرہ نہیں دیں گے. جیسے مرمیون اور سیدن و تیون اور تیون. تیون کیا تھا؟ تویون تھا. کیا تھا؟ تویون. واو اور یا جمع ہوئے اور چاروں شرطیں پائی گئیں، لہذا واو کو یا سے بدلا، یا کا یا میں ادغام کر دیا، تیون ہو گیا. ولیانن، یہ لیانن لو یانن تھا، یہاں بھی واو اور یا جمع ہوئے، پہلا ساکن ہے، کسی چیز سے بدلا ہوا بھی نہیں ہے، جمع تکسیر پر محمول بھی نہیں ہے، التباس سے بھی محفوظ ہے، لہذا تعلیل کر دی گئی، لیانن ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کتنی مثالیں دی ہیں یہ؟ ترجمہ بھی سن لیں اب اس کا. مرمیون پھینکا ہوا، مرمیون. سیدن سردار. طیون لپیٹنا. لیانن، ارے نیچے دیکھ لیا لوگوں نے، قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا، تاخیر کرنا، ٹال مٹول کرنا. ٹھیک ہے. اب ان کی اصل بتا رہے ہیں سب کی، جو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے کہ در اصل مرمویون، اصل میں کیا تھا؟ تعلیل کے بعد کیا بن گیا؟ وسیودن، اصل میں سیودن تھا، تعلیل کے بعد کیا بن گیا؟ ہاں، سید صاحب جو ہوتے ہیں نا سید، اصل میں کیا تھا؟ ہاں سیودن. کیا تھے؟ سیودن. تعلیل کے بعد کیا بنا؟ تویون، تعلیل سے پہلے تویون تھا، تعلیل کے بعد کیا بنا؟ لو یانن، تعلیل کے بعد کیا بن گیا؟ ہاں کہ در اصل مرمویون و سیودن و طویون و لو یانن بود است، کہ اصل میں مرمویون، سیودن، طویون اور لو یانن تھے. و در دیوانن واو یا نشد، اور دیوانن میں واو یا نہ ہوا. یہی تو قاعدہ بیان کیا گیا، جب واو اور یا دونوں ایک ساتھ آئیں اور ان میں کا پہلا ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں. لیکن تین شرطیں اور بھی ہیں. ایک شرط یہ ہے کسی چیز سے بدل کر نہ آیا ہو، دوسری یہ بھی ہے اس کے بعد کہ جمع تکسیر پر محمول نہ ہو، تیسری یہ بھی ہے اس کے بعد کہ التباس سے محفوظ ہو. تو بتا رہے ہیں ودر دیوانن واو یا نشد، اور دیوانن میں واو یا، حالانکہ دیکھو یا بھی ہے واو بھی ہے، دونوں جمع ہوئے اور پہلا ساکن بھی ہے، لیکن پھر بھی اس میں واو یا نہ ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اسی کو بتا رہے ہیں. زیرا چے یا بدل از واو است، اس لیے کہ یا واو کے بدلے میں آئی ہے، اس لیے کہ یا، یہاں جو دیوانن میں یا ہے یہ واو سے بدل کر آئی ہے، اصل میں واو تھا ڈبل،
دیوان تھا، کیا تھا؟ دیوان. تو ایک شرط نہیں پائی گئی. شرط یہ تھی نا کسی سے بدل کر نہ آیا ہو، تو یہاں پر یا بدل کر آئی ہے. زیرا چ یا بدل از واو است، اس لیے کہ یا واو سے بدلی ہوئی ہے کہ در اصل دیوان بودا است، کہ اصل میں دیوان تھا. نبینی کہ جمع و دواوین میں آیت، تو نہیں دیکھتا ہے کہ اس کی جمع دواوین آتی ہے؟ تو نہیں دیکھتا ہے. راز مسکرا رہا ہے، وہی ترجمہ سننا چاہ رہا ہے. یہ نبینی کیا ترجمہ ہوگا؟ اندھا ہو گیا ہے کہ اس کی جمع دواوین آتی ہے. نبینی کے جمع و دواوین میں آیت، تو نہیں دیکھتا ہے کہ اس کی جمع دواوین آتی ہے. دونوں واو ہیں، تو یہاں پر یا اصل میں واو سے بدل کر آئی ہے، اس لیے تعلیل نہیں ہوگی، چونکہ ایک شرط نہیں پائی جا رہی ہے اس میں. آگے دیکھیں، وَدَرْ أُسَيْوِدٌ واو یا نشد، اور أُسَيْوِدوں میں واو یا نہیں ہوا. حالانکہ یہاں بھی دیکھیں یا اور واو دونوں جمع ہے اور پہلا ساکن ہے، پہلا ساکن ہے اور کسی چیز سے بدل کر بھی نہیں آیا ہے یہ تو، لیکن پھر بھی نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ اور آگے والی جو شرط ہے وہ نہیں پائی جا رہی ہے. ایک شرط یہ بھی تھی نا کہ جمع تکسیر پر محمول نہ ہو، اور یہ جمع تکسیر پر محمول ہے. جب محمول ہو گیا تو یہ شرط نہیں پائی گئی، لہذا تعلیل نہیں ہوگی. وَدَرْ أُسَيْوِدٌ واو یا نشد، اور أُسَيْوِدٌ میں واو یا نہ ہوا. زیرا چ محمول است بر اساودو، اس لیے کہ یہ محمول ہے اساودو پر. کس پر محمول ہے؟ اور اساودو جمع تکسیر ہے، اساودو جمع تکسیر ہے. أُسَيْوِدو یہ تصغیر ہے سید کی، اس کا معنی ہوتا ہے چھوٹا سا سردار. کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا سردار. جیسے ایک ہوتی ہے بلی، اردو میں اس کی تصغیر بناتے ہیں بلیہ. اور بھی بہت ساری چیزوں میں تصغیر بنا لیتے ہیں. جب چھوٹا کرنا ہوتا ہے نا کسی چیز کو، چھوٹا کر کے. ایک ادھر سے کچھ اور بتا رہا ہے. چلو دیکھیں، ادھر دیکھیں، آگے دیکھیں. وَدَرْ أَيْوَمُ واو بسلامت ماند، اور ایومو میں واو سلامت رہا، اور ایومو میں واو یوم بولا جاتا ہے. یومن ایومو، یومن ایونو بہت روشن دن، بہت خوب روشن دن. تو یہ جو ایوم ہے تو یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے یا اور واو دونوں جمع ہے، پہلا ساکن ہے اور کسی سے بدل کر بھی نہیں آیا ہے، اور جمع تکسیر پر بھی محمول نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر واو کو یا سے نہیں بدلا بلکہ واو سلامت رہا. کیوں؟ کیونکہ آخری شرط نہیں پائی جا رہی. آخری کیا ہے کہ التباس سے محفوظ ہو، لیکن یہ التباس سے محفوظ نہیں ہے. اگر واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیں گے تو ایوم ایم ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ہاں ایم. حالانکہ یومن ایوم، ایوم کا معنی روشن دن، روشن، اور ایم ہو گیا تو ایم کا معنی ہوتا ہے غیر شادی شدہ مرد یا غیر شادی شدہ عورت، جن کی شادیوں کا وقت ہو گیا ہو پھر بھی ہو ہی نہیں رہی ہے، ہو ہی نہیں رہی ہے، تو اس کو ایم کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ایم. اور عربی میں ایک لفظ آتا ہے سجین. ہاں، سجین کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے بغیر بیوی کے رہنے والا مرد، بغیر بیوی والا. چلے بہرحال، تو ایم کا معنی ہے غیر شادی شدہ مرد، بغیر بیوی والا مرد، یا بغیر شوہر والی بیوی. تو بدل جائے گا یہاں پر، التباس سے محفوظ نہیں. دیکھیں، وَدَرْ ایومو واو بسلامت ماند، اور ایومو میں واو سلامت رہا. زیرا چ از التباس ایمن نیست، اس لیے کہ التباس سے محفوظ نہیں ہے. وَدَرْ حیوتن وغیونن، واو بسلامت ماند بر بنائے شذوذ، اور حیوتن اور زیونن میں واو سلامت رہا. حیوتن ایک جگہ کا نام ہے، زیونن بلی کو بھی کہتے ہیں اور ایک شخص کا بھی نام ہے. ایک جگہ کا نام ہے اور بلی کو بھی کہتے ہیں. بہرحال تو یہاں دیکھیں حیوتن میں واو اور یا ہیں، پہلا ساکن ہے اور یہ کسی چیز سے بدلا ہوا بھی نہیں ہے، جمع تکسیر پر محمول بھی نہیں ہے. تو پھر ان میں کیوں زیونن، اس میں بھی واو یا ہے، پہلا ساکن ہے
تو بتا رہے ہیں حیوتن اور زیونن میں واو سلامت رہا بربنائے شذوذ، شاذ کی بنا پر یہ شاذ ہے۔ حالانکہ حیوتن میں قانون پایا جا رہا ہے، یہاں پر واو کو یا سے نہیں بدلا اس لیے کہ یہ التباس سے محفوظ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ التباس سے، چونکہ حیوتن میں واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ حیتن بن جائے گا، اور حیتن کا معنی آتا ہے سانپ۔ حیتن کا معنی تو التباس سے محفوظ نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پر تعلیل نہیں کی گئی۔ ہاں زیونن ہے جو شذوذ کی بنا پر ہے کہ کوئی شرط نہیں پائی جا رہی، پھر بھی اس میں تعلیل نہیں کی ہے۔ آگے دیکھیں، وصرف ناقص از ابواب دیگر بری اصول مذکور قیاس کنند۔ وصرف ناقص از ابواب دیگر، اور دوسرے ابواب سے ناقص کی گردانوں کو بری اصول مذکور، انہی مذکور اصولوں پر قیاس کنند قیاس کریں، انہی مذکور اصولوں پر قیاس کریں، اور دوسرے ابواب سے ناقص کی گردانوں کو انہی اصول پر قیاس کریں۔ کون سی قرات کی گھنٹی ہے نا اس کے بعد؟ پڑھ لیں پھر تھوڑا سا اور۔ تو یہ بتا دیا یہاں سے ناقص کی دوسرے ابواب سے جو گردانیں آئیں گی، جو قانون قاعدے بیان کر دیے گئے، انہی کی روشنی میں ان کی بھی تعلیل نکل آئے گی۔ آگے دیکھ لیں تھوڑا سا اور، چلیں آگے۔ ہاں دیکھیں باب افعال، دیکھیں یہاں دیا چوں اعلیٰ، یہ الاعلاء مصدر سے ہے۔ الاعلاء، الاعلاء کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا۔ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ صرف صغیر آ گئی، ابھی تک صرف کبیر پڑھ رہے تھے۔ دیکھیں اعلیٰ یعلی اعلاء فہو معلن، واعلی یعلی اعلاء فہو معلن، الامر منہ اعلی والنہی عنہ لا تعلی۔ اعلیٰ فعل ماضی ہے، ترجمہ ہوگا اس نے بلند کیا۔ یعلی فعل مضارع ہے، ترجمہ ہوگا وہ بلند کرتا ہے، یا اعلاء مصدر ہے بلند کرنا۔ فہو معلن اس میں فاعل ہے بلند کرنے والا، واعلی وہ بلند کیا گیا، یعلا وہ بلند کیا جاتا ہے، یا اعلاء مصدر ہے، معلن اس میں مفعول بلند کیا ہوا۔ الامر منہ اعلی تو بلند، والنہی عنہ لا تعلی تو بلند۔ اب ان میں تعلیلات ہوئی ہیں۔ اعلی اصل میں یہ ناقص واوی ہے، اعلاوا تھا، اکرما کے وزن پر، بابی فعال ہے نا، عبید کیا تھا؟ اعلی، اعلاوا تھا، تو واو کو یہاں یا سے بدلا، کس قانون کی بنا پر؟ پیچھے تو یہی بتایا کہ ناقص کے دیگر ابواب کی گردانوں کو انہی مذکورہ اصولوں پر قیاس کرنا چاہیے۔ تو کون سا قاعدہ جاری ہوگا اعلیٰ میں؟ تو اصل میں اعلاوا تھا، اعلاوا۔ یہ بتاؤ یہاں واو کون سے نمبر پر؟ الف عین لام پھر واو، چوتھے نمبر پر۔ تو اب اس میں تعلیل ہوگی، واو ثلاثی مجرد کے ماضی میں تیسرے نمبر پر تھا اور یہاں چوتھی جگہ پر واقع ہوا، اور واو کے ماقبل کی حرکت واو کے مخالف، لہذا واو کو یا سے بدل دیا تو ہو گیا اعلیٰ۔ اعلیٰ سے کیا ہو گیا؟ اب یا متحرک ماقبل مفتوح، لہذا یا کو الف سے بدل دیا، کیا ہو گیا؟ اعلیٰ ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو انہی قواعد کی روشنی میں تعلیل نکل آئے گی، غور کرنا ہے۔ پھر یعلی اصل میں یعلو تھا، کیا تھا؟ یعلو۔ تو ایک وہ قانون بھی ہے جو ابھی ذکر کیا، اور ایک قانون یہ ہے کہ جب یا طرف میں واقع ہو، واو طرف، یعلو تھا اصل میں کیا تھا؟ چونکہ اصل جو ہے اس کا لام کلمہ واو ہے، اصل میں کیا تھا؟ یعلی۔ تو واو طرف میں واقع ہوا کسرے کے بعد، واو طرف میں واقع ہوا۔ دیکھو اس کی تعلیل تو یہاں لکھی بھی ہے، حاشیہ نمبر 15 ہے نا، کہ در اصل یعلو بود، اصل میں یعلو تھا، واو واقع شد در طرف بعد کسرہ، واو کسرے کے بعد طرف میں واقع ہوا، بیا بدل کردن، اس واو کو یا سے بدل دیا تو ہو گیا یعلیو۔ وضمہ بریا ثقیل داشتہ ساکن کردن، اور یا پر ضمہ دشوار رکھ کر ساکن کر دیا، یعلی شد، کیا ہو گیا؟ یعلی ہو گیا۔ پھر ہے اعلاءن، اعلاءن اصل میں اعلاون تھا، واو ہے نا آخر میں، تو واو واقع ہوا الف زائدہ کے بعد طرف میں، اور جب واو ہو یا ہو الف زائدہ کے بعد طرف میں واقع ہو تو قانون یہ ہے کہ اس کو حمزے سے بدل دیتے ہیں،
لہٰذا حمزے سے بدل دیا، اعلاء ہو گیا۔ فہو معلن، یہ معلن تھا، معلون تھا، کیا تھا؟ معلون، یہاں بھی کسرے کے بعد واو طرف میں واقع ہوا، لہذا اس کو یا سے بدلا تو ہو گیا معلن، کسرے کے بعد یا پر ضمہ دشوار رکھ کر ساکن کر دیا، اجتماع ساکنن ہوا یا اور نون کے درمیان، نون تنوین کے درمیان یا گر گئی، معلن ہو گیا۔ اسی طرح سب کی تعلیلات ہوں گی، وقت چونکہ قلیل ہے ورنہ ہم تفصیلاً ذکر کرتے چلتے، آپ غور کریں گے تو تعلیلیں نکل آئیں گی گردانے ابھی آپ پڑھ لیں۔ تو دیکھیں باب افعال کی گردان ہے اعلا یعلی اعلاء فہو معلن واعلی یعلا اعلاء فہو معلن الامر منہ اعلی والنہی عنہ لا۔ تو یہ الاعلاء مصدر سے ہے، اعلاء ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باب تفعیل، باب تفعیل یہ ہے سما یسمی تسمیہ، التسمیۃ اس کا معنی ہوتا ہے نام رکھنا، کیا ہوتا ہے؟ نام رکھنا۔ تو دیکھیں سما یسمی تسمیۃ فہو مسمن وسمی یسمى تسمیۃ فہو مسمن الامر منہ سمی والنہی عنہ لا تسمی۔ تو یہ باب تفعیل ہے جس میں عین کلمہ مشدد ہوتا ہے، جیسے صرفا را مشدد ہو جاتا ہے، ایسے سموا اصل میں بھی یہاں پر بھی آخر میں یا نہیں ہے، کیا ہے؟ واو ہے، آخر میں بھی یہاں بھی، یہ بھی ناقص واوی ہے، تو یہاں پر بھی واو کو یا سے بدلا ہے، واو کو یا سے بدلا ہے مذکورہ قاعدے کے مطابق کہ ثلاثی مجرد کے ماضی میں تیسرے نمبر پر تھا، یہاں چوتھے نمبر پر واقع ہوا، اور واو کے ماقبل کی حرکت واو کے مخالف، لہذا واو کو یا سے بدل دیا۔ اب یا متحرک ماقبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا، سما ہو گیا۔ سما اس نے نام رکھا، یسمی تسمیتن نام رکھنا، فہو مسمن وسمیہ یسمى تسمیتن فہو مسمن الامر منہ سمی والنہی عنہ لا تسمی۔ پھر ہے باب تفعل، باب یہ ہے، اس کی گردان دیکھ لیں، تلقا یا تلقا، تلقین، تلقین مصدر ہے، تلقی کا معنی ہوتا ہے پانا، کیا ہے؟ پانا۔ تلقا اس نے پایا، یا تلقا وہ پاتا ہے یا پائے گا، تلقین پانا، فہو متلقن پانے والا، وتلقیا پایا گیا، یتلقا پایا جاتا ہے یا پایا جائے گا، تلقین فہو متلقن الامر منہ تلقا والنہی عنہ لا تتلقا۔ تو یہ گردان ہوئی باب تفاعل سے۔ آگے آ جائیں، پلٹ لیں اور ورق پلٹ لیں۔ پھر ہے باب افتعال، صفحہ نمبر 44 پر آ جائیں۔ چونکہ یہ جو تکملہ ہے یہ الگ سے لکھا گیا ہے، مصنف علیہ الرحمہ نے یہ نہیں لکھا تھا، اسی لیے اس کو خارج رکھا جاتا ہے، چونکہ اس سے زیادہ اہم اور چیزیں ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے، چونکہ دوسرے گروپ والوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا ہے نا۔ اب آ جائیں، دیکھیں باب افتعال، باب یہ ثلاثی مزید ہے نا، باب افتعال۔ دیکھیں الاجتباء سے، اجتبا یجتبی، اجتباء کا معنی ہوتا ہے چننا، اختیار کرنا۔ دیکھیں اجتبا یجتبی اجتباء فہو مجتبن واجتبی یجتبا اجتباء فہو مجتبا۔ مجتبا کا معنی چنا ہوا، اختیار کیا ہوا، بولا جاتا نا احمد مجتبا، چنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے۔ الامر منہ اجتبی، یہ فعل امر تو چن، والنہی عنہ لا تجتبی تو نہ چن۔ تو ترجمہ ہو جائے گا اس کا۔ تو یہ باب افتعال سے گردان ہے، الاجتباء مصدر سے۔ پھر ایک بات اور سن لیں صرف، پھر قوانین شروع ہوں گے، وہ انشاءاللہ کل ہوگا۔ دیکھیں سما یسمی تسمیہ پوری گردان صرف صغیر آپ نے پڑھی ہے نا، اس میں سما یسمی تسمیتن جو ہے ایک لفظ مصدر جو ہے اس کی تعلیل یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ اما تسمیتن، چونکہ جو قوانین بیان کیے گئے اس سے ہٹ کر ہے یہ، اس لیے اس کو ذکر کیا ہے۔ اما تسمیتن، لیکن تسمیتن در اصل تسمیون بود، اصل میں تسمیون تھا، کیا تھا؟ تو آپ یہاں پر دیکھ لیجئے تسمیون جو بتا رہے ہیں، اصل میں کیا تھا؟ تسمیمن، تسمیون، واو اور یا ایک جگہ ہے کہ نہیں، اور پہلا ساکن ہے،
ٹھیک ہے، اور وہ شرائط مذکورہ پائے جا رہے ہیں، لہذا واو کو یا سے بدل دیا، واو کو یا سے بدل دیا، وہی بتائیں گے۔ اما تسمیتاً، در اصل تسمیون بود، لیکن تسمیتاً اصل میں تسمیون تھا، واو یا گشت بر حسب قاعدہ، واو یا ہو گئی قاعدے کے مطابق، جو قاعدہ ذکر کیا گیا، یعنی واو اور یا ایک ساتھ جمع ہوئے، پہلا ان میں کا ساکن، لہذا واو کو یا سے بدل دیا۔ اب اس کے بعد یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں نا، یہاں آگے جو چلے ہیں وہ ذرا بدل دیا۔ وہ کیا کیا؟ یک را افگندند، دو یا ہو گئی نا، ایک تو پہلے سے تھی، واو کو یا سے بدلا، دو ہو گئی، تو کہتے ہیں یک را افگندند، ایک کو ڈال دیا یعنی گرا دیا، ایک یا کو گرا دیا۔ وتا در آخر عوض آ در آوردن، اور آخر میں اس کے عوض میں تا لے آئے، اور آخر میں اس کے عوض میں اس کے بدلے میں تا لے آئے، تسمیتن شد، کیا ہو گیا؟ تسمیتن ہو گیا، کیونکہ تسمیون تھا، آخر میں یا نہیں تھی، واو کو یا سے بدلا، پھر ایک یا کو حذف کر کے آخر میں اس کے بدلے میں تا لے آئے، تسمیون ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ حضرات یاد کر کے